عمل کی طاقت جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی، اس کے لیے جہاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، عمل پیہم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ہماری صحیح کوشش جستجو کہ جو ہمیں اس مقصد کے اوپر چلائے، اور وہ ایسی چلانے کا معاملہ نہ ہو کہ کچھ عرصہ چل کے ہم پھر اس کو چھوڑ دیں، اس پر چلتے رہنا ہو۔ تو یہ پہلے تین ہیں۔ اس میں پھر علم کا معاملہ آتا ہے، ہمیں اس رستے پہ چلنے کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد عشق کا مرحلہ آتا ہے، اور عشق کا مرحلہ دراصل کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام بہت دفعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری وہ سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہم جب فطرت ثانیہ بھی کہہ لیتے ہیں آپ، فطرت ثانی بن جاتا ہے کہ اب ہم جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تو ہمارا، جن کو بہت عادت ہو چکی ہو، وہ ہینڈ بریک لگانے کی یا سگنل دینے کا انہیں سوچنا نہیں پڑتا، وہ ایک روٹین سی بن جاتی ہے ان کی، وہ روٹین بن جاتی ہے۔ اب اس روٹین کی وجہ سے سر کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان پرٹیکولرلی، یعنی ریسنگ ڈرائیورز یا کوئی ہو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب وہ کر گزرتے ہیں، پھر وہ اپنی پرفارمنس پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ 220 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے بھی گاڑی چلانے کے قابل ہو جاتے ہیں جب وہ بنیادی چیزیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو ایک انکریز آتا ہے آپ کی پرفارمنس میں، وہ ریپیٹیشن کے ذریعے سے، اس کو علامہ جو ہے وہ سادہ الفاظ میں عشق کا نام دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عشق ہے، وہ جو ریپیٹیشن ہے تمام چیزوں کی، وہ اس کو عشق کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ایک انسان فلو میں آ جاتا ہے، وہ کریٹو کام اچھے کرتا ہے، وہ اللہ کا جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ تخلیق کاری کا کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس میں یہ جب عشق ہمارا ہو جاتا ہے تو یہ یقین میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین یہی ہے کہ کوئی چیز بار بار جب کی جائے اور وہ ہمارے اندر پوری طرح سے بس جائے تو وہ پھر بلیف کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، اور اس سے بس ہمیں فائٹ کرتے رہنا ہے، ڈس بلیف نہ آئے اس میں، اور خوف نہ آئے، بیکاز خوف اور غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ انسان کو، جو کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مطلب اس پیرائے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم خوف اور غیر یقینی کے اندر جو اب جیتے ہیں تو پھر ہم خود ہی کی زندگی نہیں جی سکتے۔ اسی وجہ سے لوگ اپنے جو ہیں وہ اوج کمال تک نہیں پہنچ پاتے، اپنی بات بہترین انداز میں نہیں کر پاتے، اپنی زندگی بہترین انداز سے جی نہیں پاتے، بیکاز وہ کسی خوف کا یا کسی جو ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہو جاتا۔ اور اس میں صرف آخری بات اس میں یہ ہے سر، آپ کی اجازت سے، کہ جب یہ 6 مراحل پورے ہو جاتے ہیں تو پھر سبسٹیٹیوشن کا، نیابت الہی کا، خلیفۃ الارض بننے کا جو ہے وہ مقام آتا ہے۔ یہ وہ آئیڈیل کامل انسان بندہ مومن کی معراج کا معاملہ ہے اور مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے، اور یہ علامہ بھی ادھر تک لے کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 6 مراحل سے گزرنے کے بعد وہ انسان بنتا ہے جو کہ مسجود ملائک ہوتا ہے، اور وہ انسان وہ تمام کام کر سکتا ہے جو کہ اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔